بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، قربانی کے مسائل کے سلسلہ میں کچھ تھوڑے سے مسائل میں نے قبل ازیں آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کچھ مسائل آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، گائے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، بھیڑ اور بکری بھی ہو سکتی ہے، یعنی بکرا یا مینڈا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اگر جانور بڑا ہو یعنی اونٹ یا گائے تو اس کے دو حکم ہیں۔ اگر استطاعت ہے تو اکیلا آدمی بھی وہ جانور اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے اکیلا جانور ذبح کرنے کی تو پھر 7 آدمی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں، جن کے حصے اس میں برابر ہوں گے۔ گائے کو عام طور پہ گائے یا بیل جو ہے اس کو ذبح کرنا افضل بہتر سمجھا جاتا ہے، اور پوچھا یہ جاتا ہے کہ جی بھینس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے بھینس اور گائے ایک ہی حکم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا نصاب بھی بھینس اور گائے کا ایک جیسا ہی ہے۔ اس لیے جہاں گائے کو قربان کیا جا سکتا ہے یا بیل کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بھینس اور بھینسے کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی 7 آدمی ہی شامل ہوں گے اگر ایک کے کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر بکرا یا دمبا کرنا ہو تو ویسے تو جائز کسی طرح کا بکرا یا دمبا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر بکرا اور دمبا خصی ہو تو یہ افضل ہے۔ اور بکرے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بکرے کے متعلق میں ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ عام طور پہ اپنا پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شدت شہوت میں ایسا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ خصی ہوگا تو اس کی شہوت ختم ہو جائے گی اور یہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اور مینڈے اور دمبے ہیں وہ اس لیے خصی ہونا بہتر ہیں کہ اس قسم کا جانور کا گوشت ایک تو لذیذ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ زیادہ گوشت ہوتا ہے کہ وہ مادہ سے اختلاط کی وجہ سے کمزور نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام حالات میں جب جانور قربان کرتے تو 2 مینڈے کیا کرتے تھے جو کہ بڑے سینگوں والے اور خصی ہوا کرتے تھے۔ اور حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 63 اونٹ قربان کیے تھے جو سیدنا علی مرتضیٰ یمن سے لے کر آئے تھے، ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ۔ اور اس طرح آپ نے اور جب کہ ازواج مطہرات کی طرف سے ہر سال آپ 9 ازواج تھیں، لیکن ہر سال ان کی طرف سے 1 گائے قربانی کیا کرتے تھے۔ جانور نر بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور مادہ بھی قربان کی جا سکتی ہے، البتہ مادہ کو قربان کرنا اس لیے افضل نہیں سمجھا جاتا کہ اس طرح جانوروں کی نسل کشی متاثر ہوتی ہے، لہٰذا نر قربان کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ اگر کسی نے مادہ قربان کی اور وہ حاملہ نکلی تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر اس کا بچہ زندہ ہوا تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا۔ اور قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے جو ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص قربانی کے حصے کے بجائے عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، حصہ قربانی کے حصے والوں کے برابر ہوگا، اس کی طرف سے عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا، جس کا ادا کرنا سنت ہے۔ اگرچہ اس میں یہ بھی ہے کہ بکرا ذبح کیا جائے، 1 کیا جائے لڑکی کی طرف سے اور 2 کیے جائیں لڑکے کی طرف سے، لیکن اگر اس قربانی کے حصے میں شامل کیا جائے تو یہ ان دونوں کی جگہ پر کفایت کر جائے گا۔ اونٹ کی قربانی میں اس کو نہر کرنا ذبح کرنے کے بجائے افضل ہے۔ نہر کرنے کا مطلب ہوگا کہ اس کے سینے کے اوپر اس کی شارگوں میں خنجر یا نیزہ مارا جائے، جس سے اس کی شارگیں پھٹ جائیں اور خون بہنا شروع ہو جائے۔ جب اس کا خون بہہ جائے اور وہ بائیں پہلو پر گر جائے یا جس پہلو پر بھی گرے تو اس وقت اس کو ذبح بھی کیا جائے اور اس کے کھال وغیرہ اتاری جائے، اور پھر اس کا گوشت دوسرے لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کیا کہ کسی شخص نے جانور لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں،
وہ جانور چوری ہو گیا یا کسی وجہ سے مر گیا جس میں کہ اس خریدنے والے کا کوئی دخل نہیں تھا، تو اب اس پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت تھی اور امانت میں ضمانت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حصول ثواب کے لیے اس کو یقیناً اس کا اجر و ثواب ملے گا، بشرطے کہ اس کے پاس استطاعت ہو۔ اگر غریب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور حصول ثواب کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی ہو جائے گی اگرچہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نصاب زکوٰۃ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ قربانی کرتے تھے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے، تو یہ کس سطح پہ تھی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، چونکہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن آپ حصول ثواب اور تعلیم امت کے لیے یہ قربانی کیا کرتے تھے، اور اس طریقہ سے آپ کی یہ قربانی حصول ثواب کے لیے تھی، تعلیم امت کے لیے تھی، اور غرباء اور مساکین کے کھلانے کے لیے آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو گھر میں پالنا چاہے تو وہ پال سکتا ہے، بلکہ اس کا اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر خرید کر وہ قربان کرنا چاہے تو تب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جانور صحت مند ہو، اور بہت زیادہ اسراف کرنا اللہ کو اس میں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ان دینی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔